اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی کتاب کے سبق نمبر 4 یعنی کہ چٹانیں کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہم یہ جان سکیں گے کہ چٹانیں کیا ہوتی ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم اپنے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ چٹانیں معدنیات یعنی کہ منرل سے مل کر بنتی ہیں۔ چٹانوں میں موجود معدنیات مختلف کیمیائی اجزاء سے مل کر بنتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اطراف کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار قدرتی وسائل نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، زمین، نباتات اور حیوانات وغیرہ۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین کی اوپری تہہ کو قشر الارض یعنی کرسٹ کہتے ہیں، اور چٹانیں معدنیات یا منرل سے مل کر چٹانیں بنی ہیں۔ چٹانیں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں اور بہت چھوٹی بھی، یا مختلف رنگوں اور مختلف ساخت کی۔ آئیے بچوں، اب ہم چٹانوں کی اقسام پڑھتے ہیں۔ چٹانیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے آتشی چٹانیں اگنیس راک۔ نمبر 2 ہے تہہ دار چٹانیں یعنی کہ سیڈیمنٹری راک۔ نمبر 3 ہے متغیرہ تبدیل شدہ چٹانیں یعنی کہ میٹامورفک راک۔ آئیے اب ہم ان چٹانوں کے بننے کے عمل کو ترتیب وار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، نمبر 1 ہے آتشی چٹانیں یعنی کہ اگنیس راک۔ زمین کے اندر موجود لاوا آتش فشاں پھٹنے پر سطح زمین پر آ جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر سخت ہو جاتا ہے۔ اس طرح لاوے سے بننے والی ان چٹانوں کو آتشی چٹانیں کہتے ہیں۔ آتشی چٹانیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ داخلی آتشی چٹانیں، جو لاوا کسی وجہ سے سطح زمین پر نہ آ کر قشر الارض کے اندر ہی ٹھنڈا ہو جائے، اس طرح کی چٹانوں کو داخلی آتشی چٹانیں کہتے ہیں۔ گرینائٹ ان چٹانوں کی اہم مثال ہے۔ اس کے برخلاف جو لاوا سطح زمین کے اوپر آ کر ہوا کی مدد سے ٹھنڈا ہو، اسے خارجی چٹانیں کہا جاتا ہے۔ آتشی مادہ زمین کے اندر ٹھوس بننے والی میگما کی بنسبت بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بیسالٹ ان چٹانوں کی مشہور مثالیں ہیں۔ آتشی چٹانیں بہت سخت، مضبوط اور وزن میں بھاری ہوتی ہیں۔ قشر ارض کا 95% آتشی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اب نمبر 2 ہے تہہ دار چٹانیں۔ اکثر نشیبی جگہوں اور سمندری تہہ میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ درجہ حرارت میں مستقل ہونے والی تبدیلی یا طوفان اور زلزلوں کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹتی ہیں۔ اسی طرح چٹانیں چینج ہو کر باریک ٹکڑوں یا ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ذرات پانی اور ہوا کی وجہ سے زمین کی نشیبی جگہوں یا سمندر میں تہہ بتہہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نباتات اور حیوانات کے باقیات بھی ان ذرات میں شامل ہو کر انہی کے ساتھ تہہ بتہہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے سبب اوپری تہوں کا دباؤ نچلی تہہ پر بڑھ جاتا ہے اور نچلی تہہ چٹانوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح تہہ دار چٹانیں سیڈیمنٹری راک وجود میں آتی ہیں۔ ان چٹانوں کو بننے میں ہزاروں سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ چٹانیں وزن میں ہلکی اور خستہ ہوتی ہیں اور تہہ دار چٹانیں عام طور پر مسامدار ہوتی ہیں۔ ان چٹانوں کو ہم کسی کام میں استعمال نہیں کر سکتے سوائے چونے کے پتھر اور پتھر کے کوئلے کے۔ چونے کا پتھر حیوانات کی ہڈیوں اور مونگا سمندری سیپ سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پتھر کا کوئلہ حیوانات اور نباتات کے دبنے سے بنتا ہے۔ نمبر 3 ہے متغیرہ یا تبدیل شدہ چٹانیں۔ جب آتشی اور تہہ دار چٹانوں کے اوپر حد درجہ دباؤ اور حرارت پڑتی ہے تو نتیجتاً تبدیل شدہ چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ عمل ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ چٹانیں وزنی اور سخت ہوتی ہیں۔ پتھر کا کوئلہ یا یہ چٹان حرارت اور دباؤ کی وجہ سے ہیرا یا گریفائٹ میں تبدیل ہوتی ہیں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا
پینسل میں موجود کالے رنگ کی سلاخ اس گریفائٹ سے ہی تو بنی ہے۔ اسی طرح چٹان پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے چونے کا پتھر یا سنگ مرمر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگرہ کا تاج محل، قائد اعظم کا مزار اسی سنگ مرمر سے ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ چٹانیں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ کس طرح؟ آئیے ذرا سمجھتے ہیں۔ لاوا سرد ہو کر آتشی چٹانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آتشی چٹانیں مختلف موسم اور آب و ہوا کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ذرات نشیبی جگہوں یا سمندری تہہ میں دباؤ کی وجہ سے تہہ دار چٹانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ تہہ دار چٹانیں حرارت اور دباؤ کی وجہ سے تبدیل شدہ چٹانوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور آخر میں تبدیل شدہ چٹانیں زمین کی اندرونی حرارت کی وجہ سے دوبارہ لاوے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو چٹانیں اور اس کی اقسام کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا، اور PDF جو کہ آپ کے پاس پہلے سے پہنچ چکا ہے، اس کے ذریعے آپ نے سبق چٹانوں کا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔